वेलकम टू स्टेशन ज़ीरो। अस्सलामुअलैकुम। 15 अप्रैल 1912 वो तारीख़ी दिन है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों समेत अटलांटिक ओशन के सर्द पानी में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। अटलांटिक ओशन की गहराई में पड़े टाइटैनिक के टुकड़े कई दास्तानें सुनाते हैं। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। इस पर तकरीबन 3600 मुसाफिर सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुई। इस शहर को बहरी जहाज़ों का मरकज़ भी कहते हैं। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन की मलकियत में था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज़ों का ऑर्डर दिया। इन 3 बड़े बहरी जहाज़ों में ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक शामिल थे। ब्रिटेनिक भी टाइटैनिक की तरह एक बदकिस्मत जहाज़ साबित हुआ, जो पहली जंग अज़ीम के दौरान 1914 में एक बारूदी सुरंग के साथ टकराकर तबाह हो गया था। टाइटैनिक के अंदर जान बचाने वाली 60 कश्तियों की गुंजाइश थी, लेकिन इस जहाज़ को इसका मालिक इतना महफूज समझता था कि इन कश्तियों की तादाद कम करके सिर्फ 20 कर दी गई थी। टाइटैनिक की लंबाई 883 फीट थी। ये उस दौर का सबसे जदीद तरीन बहरी जहाज़ था। इस जहाज़ में स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वाश कोर्ट्स, लाइब्रेरी, मसाज रूम्स और तफरीह की कई और चीज़ें मौजूद। टाइटैनिक में सफ़र के लिहाज से 3 क्लासेस मौजूद थीं, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास शामिल थीं। ये जहाज़ किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस जहाज़ को एक तैरने वाला 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता था। इस जहाज़ के इब्तदाई डिज़ाइन में सिर्फ 3 चिमनियाँ मौजूद थीं। बाद में इस जहाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए एक और चिमनी का इजाफ़ा किया गया था, लेकिन जहाज़ में सिर्फ 3 चिमनियाँ ही इंजन से मुंसलिक थीं। एक चिमनी में से धुआं नहीं निकलता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और बदकिस्मती से आखिरी सफ़र पर बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिकन शहर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस सफ़र से कुछ अरसा पहले जहाज़ का बाकायदा समंदर में माहिरीन ने टेस्ट लिया। कुछ मुअर्रिखीन का ये भी कहना है कि जहाज़ में नस्फ दूरबीनें कहीं इधर से उधर हो गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन समंदर में मौजूद आइसबर्ग को बरवक्त देख नहीं सका और जहाज़ समंदर में मौजूद आइसबर्ग से टकरा गया। लेकिन इसका तारीख़ में सबूत नहीं मिलता। इस जहाज़ के मालिक को टाइटैनिक पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि इसने जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए जो टिकट की फ़ीस मुकर्रर की गई थी, उसमें फ़र्स्ट क्लास टिकट की फ़ीस जो थी वो $150 और जो थर्ड क्लास की टिकट थी वो सिर्फ $30 रखी गई थी। जब टाइटैनिक बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ निकला तो अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था। समुद्री तूफ़ान आने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। मौसम इंतहाई साफ़ था, लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती ऐसे हुई कि बरतानिया से रवानगी के सिर्फ 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल को अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे हो गया था। अटलांटिक ओशन बेहद ठंडा हो गया था। इस दर्जा हरारत में समंदर में आइसबर्ग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी रात एक दूसरे बहरी जहाज़ ने वायरलेस के ज़रिए टाइटैनिक के अमले को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान यानी आइसबर्ग की इत्तला भी दी थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये इत्तला कम अज़ कम टाइटैनिक के अमले को 6 बार दी गई थी। ये एक वार्निंग थी, लेकिन टाइटैनिक के अमले ने इस इत्तला को अनसुना कर दिया। टाइटैनिक की वायरलेस का इंतज़ाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था, लेकिन इसके ऑपरेटर ने यह सारे पैगामात नज़रअंदाज कर दिए। यहाँ तक
کہ اس نے آخری پیغام دینے والے کو ڈانٹ تک پلا دی۔ اس آپریٹر کی ساری توجہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے آرڈر لینے میں تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اٹلانٹک اوشن میں اندھیری رات تھی، لیکن ابھی بھی آسمان سیاہ تھا۔ ٹائٹینک اس وقت تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن اسمتھ کو اس آئس برگ کی خبر اس وقت ہوئی جب ٹائٹینک اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ کیپٹن نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ کیپٹن اسمتھ نے تمام انجن کو فوراً بند کرنے کا حکم دیا، مگر ٹائٹینک کافی تیز رفتار سے چل رہا تھا اور اس میں اور آئس برگ میں فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جہاز آئس برگ کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا، جس سے جہاز کو تقریباً 300 فٹ کا گہرا شگاف پڑ گیا۔ یہ ٹکر انتہائی خطرناک ثابت ہوئی اور تیزی سے اٹلانٹک اوشن کا سرد پانی ٹائٹینک میں بھرنا شروع ہو گیا۔ مسافر سو رہے تھے اور ان کے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق جہاز سیدھے رخ سے آئس برگ سے ٹکراتا تو ممکنہ طور پر نقصان کم ہوتا اور شاید ٹائٹینک ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نچلی 4 منزلیں پانی میں ڈوب بھی جاتی ہیں تو بھی جہاز پانی میں تیر سکتا تھا۔ تبھی اس جہاز کے مالک کے مطابق یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا تھا، مگر جب پانی 4تھی منزل میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک کے کیپٹن کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے۔ کیپٹن نے فوراً وائرلیس پر مدد کے لیے پیغامات بھی نشر کیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات بھیجنے والا تاریخ کا پہلا بحری جہاز تھا۔ ٹائٹینک جب پانی میں ڈوبنے شروع ہوا تو اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ ماہرین کے مطابق ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت لگا۔ مدد کے لیے 20 کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو کشتیوں میں سوار کر دیا گیا۔ جان بچانے والی کشتیوں کے مطابق 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن افراتفری کے عالم میں ابتدائی کشتیوں میں لوگوں کی تعداد انتہائی کم سوار کی گئی، یہاں تک کہ ایک کشتی میں 65 لوگوں کی جگہ موجود تھی، لیکن صرف 28 لوگوں کو ہی بٹھایا گیا اور یہ کشتیاں فوراً ٹائٹینک سے دور ہوتی چلی گئیں، جبکہ ایک کشتی تو جلد بازی اور افراتفری کے عالم میں الٹ بھی گئی۔ اسی لیے جہاں 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، وہاں صرف 705 لوگوں کو ہی بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ فرسٹ کلاس کے 94% لوگوں کو بچایا گیا۔ سیکنڈ کلاس کے 81% مسافروں کی جان بچائی گئی، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو سب سے آخر میں کشتیوں میں سوار کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد اٹلانٹک اوشن کے گہرے اور سرد پانی میں ڈوب گئی۔ لوگوں نے تو جان بچانے کے لیے جہاز سے پانی میں چھلانگیں بھی لگا دیں۔ جب جہاز پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت اٹلانٹک اوشن کا ٹمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کا سرد پانی ان کی جان بھی لے لے گا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ خون جم جانے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے والے بعض مسافر محض 15 سے 30 منٹ کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حادثے میں جان گنوانے والے 1500 لوگوں میں سے صرف 300 لوگوں کی ہی میتیں دریافت ہو سکیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ٹائٹینک کے تمام مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ اس حادثے کے اوپر دنیا کی تاریخ کی سب سے مشہور اور کامیاب ترین فلم ٹائٹینک بنائی گئی۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام ایڈورڈ جان اسمتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے ٹائٹینک سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے کمرے میں ہی جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہیں اپنی جان دے دی تھی۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کے آخری الفاظ اپنے عملے کے لیے تھے:
میں تم سب سے بہت خوش ہوں، تم سب نے اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک میں بچ جانے والے مسافروں میں آخری انسان ملینا ڈینک تھی، جو کہ 31 مئی 2002 کو 97 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ جب ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن میں ڈوبا تو اس وقت اس میں 13 نوبیاتے جوڑے شامل تھے، جو کہ اپنے ہنی مون کے سفر پر برطانیہ سے نیو یارک جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، اس واقعہ میں جہاز کے تمام 25 انجینئرز نے مسافروں کی مدد اور ان کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ٹائٹینک پر موجود تمام میوزیشین تقریباً 2 گھنٹے اور 5 منٹ تک میوزک بجاتے رہے تاکہ لوگوں کو افراتفری کے اس عالم میں پرسکون رکھا جا سکے۔ سن 1985 میں اٹلانٹک اوشن میں مہم جوؤں کی ایک ٹیم نے تقریباً 12,500 فٹ کے فاصلے پر ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسٹیشن زیرو کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔